اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میرے دوستو، اس وقت ہم لوگ جو جمع ہیں اسے بدر کا مقام کہا جاتا ہے۔ یہاں پر تفصیل کا موقع نہیں، لیکن شارٹ میں اتنا بتا دوں گا کہ آپ کے ذہن میں یہ تمام چیزیں رہے گی۔ یہ دیکھیے، ابھی قرآن مقدس کی جو آیت میں نے ابھی پڑھا، وہ قرآن مقدس کی آیت وہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خوشخبری بھی سنائی، یہ پیغام بھی سنایا۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری مدد کی بدر میں جبکہ تم بہت کم تھے، ہے نا، لعلکم تشکرون، فاتقوا اللہ، اللہ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ واقعہ اب یہاں سے شارٹلی یہ ہے کہ یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی جو کافروں سے ہوئی تھی۔ اسے معرکہ عظیم، ایک عظیم جنگ کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں اس کو یوم الفرقان بھی کہا ہے۔ قرآن پاک میں اس کو یوم الفرقان، کہ اس دن اللہ نے کفر میں اور حق میں، اسلام میں اور باطل میں بالکل کھلا فرق کر دیا تھا۔ کیونکہ یہ جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں صحابہ مٹھی بھر تھے۔ وہ جو 313 کا آنکڑا مشہور ہے نا، 313، آج بھی مسلمان اس جنگ پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ آج بھی مسلمان ہندوستان میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اپنی گاڑیوں پر 313 ڈالتے ہیں۔ تو 313 کا جو آنکڑا، صحابہ کرام بالکل 313 یعنی مٹھی بھر تھے، اور سامنے 1000 کا لشکر تھا۔ ادھر صحابہ کرام کے پاس میں نہ گھوڑے، نہ ہتھیار کا جنگ نہ سامان، پوری طریقے سے کوئی تیاری نہیں، اور ادھر کفار جو ہے پوری مستی میں تھے کہ آج ہم تو مسلمانوں کو پوری طریقے سے نیست و نابود کر دیں گے، کیونکہ مسلمان تو مٹھی بھر ہے اور ہم 1000 کی تعداد میں، ہمارے پاس میں گھوڑے بھی ہے، ہمارے پاس میں ہتھیار بھی ہے، ہمارے پاس میں اونٹ بھی ہے، جنگ کا ساز و سامان بھی ہے۔ تو کفار پوری طریقے سے مستی میں آ کر یہ نیت لے کر آئے تھے کہ آج ہم مسلمانوں کو زمین سے صاف کر دیں گے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافروں کا ارادہ پتہ چلا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے خوب دعائیں مانگی، اور یہ جملہ بھی کہا کہ اے اللہ، آج مٹھی بھر لوگ میرے ساتھ میں ہیں، مٹھی بھر جماعت میرے ساتھ میں ہیں، اگر یہ آج ختم ہو جاتے ہیں تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اللہ نے فوراً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ اے محمد، تم اپنی فوج کو اپنے اعتبار سے تیار کرو، میں فرشتوں کی فوج بھیج رہا ہوں۔ سمجھ رہے آپ؟ اب ادھر سامنے کافروں کے بڑے بڑے جو لیڈر تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے لیڈر بڑے پاورفل تھے، گھمنڈ تھا اپنی طاقت پر۔ آج بھی جن کے پاس میں ہتھیار ہے، دیکھو اسرائیل کو بڑا گھمنڈ ہے، امریکہ کو بڑا گھمنڈ ہے۔ اسرائیل کو، امریکہ کو اتنا گھمنڈ تھا کہ جب حماس اور فلسطین کی جنگ شروع ہوئی تو اس وقت امریکہ اور اسرائیل یہ کہہ رہا تھا کہ ہم 1 گھنٹے میں حماس کو، مجاہدین کو، فلسطین کو ختم کر دیں گے۔ لیکن آج 3.5 مہینہ ہو گئے، مجاہدین ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ جنگ ہار چکا ہے۔ لیکن کیا کریں، انٹرنیشنل میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنی ہار کو قبول نہیں کر رہے ہیں، یا ہار تو ان کو اندر سے قبول ہو گئی مگر بتا نہیں رہے۔ تو جیسے آج کے کافروں کو اپنے ہتھیار، اپنے پاور، اپنی حکومت، اپنی سطح، اپنی فوج پر گھمنڈ ہے، تو اس وقت ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، مکہ کے جو لوگ تھے، ان کو بھی مکہ کے کافروں کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے وعدہ کر لیا کہ میں بھیج رہا ہوں، اس لیے وہ آیت میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو اللہ نے کہا کہ میں بھیج رہا ہوں، مدد کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں کی فوج کو بھیجا، اور صرف یہی نہیں بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری بھی سنائی، تسلی بھی دی، کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، اور یہ تک بتا دیا کہ ابو جہل کہاں مرے گا، عتبہ کہاں مرے گا، شیبہ کہاں مرے گا۔
تو یہ جنگ اسلام اور کفر کی پہلی عظیم الشان جنگ، پہلی جنگ تھی اور سب سے خطرناک جنگ تھی، کیونکہ صحابہ مٹھی بھر تھے اور سامنے ہزاروں کا لشکر تھا، لیکن اللہ نے مدد کی، صحابہ کرام کو اللہ نے مدد کی، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مدد کی، اور اسلام اور کفر کی یہ پہلی جنگ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ 70 کافر یہاں پر اس وقت مرے، 70 قید کیے گئے، اور 14 صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے ان کے نام یہ مملکت سعودی عربیہ نے باقاعدہ نام بھی ہم برکت کے لیے لے لیتے ہیں، کیونکہ ان کا نام بھی برکت ہے، ان کے نام کا وسیلہ دے کر آپ دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ یہ 14 صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے ان کے نام باقاعدہ مملکت سعودی عربیہ نے یہ بورڈ لگا دی۔ سب سے پہلے دیکھیے آپ، عمیر بن ابی وقاص، صفوان بن وہب، یہ تمام صحابہ ہیں۔ جیسے میں صحابی کا نام لوں تو آپ کم سے کم رضی اللہ تعالی عنہ بولیے۔ آپ سب سے پہلے حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صفوان بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ذو الشمالین بن عبد عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مہجہ بن صالح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عاقل بن کبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مبشر بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رافع ابن المعلى رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمیر بن الحمام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یزید بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معوذ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عوف بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ جمیعہ۔ یہ صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے اس جنگ میں، ان کے نام باقاعدہ حکومت نے یہاں پر لگا دیا ہے، اور یہاں پر وہ مدفون بھی ہے، دفن بھی ہے۔ ابھی آپ کو وہ جگہ بتائی جائے گی، آپ اس جگہ پر کھڑے رہ کر باقاعدہ آپ دعائیں کریں، ان کے وسیلے سے دعائیں کریں۔ اور آخر بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جنگ کب ہوئی تھی معلوم ہے؟ کس دن ہوئی تھی؟ کون سا مہینہ تھا معلوم ہے؟ دیکھو 99% لوگوں کو معلوم نہیں۔ پرابلم اپنا کیا ہے کہ اپن خود اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنے اسلام کو، اپنی تاریخ کو، اپنی ہسٹری کو ہم خود نہیں جانتے۔ ہاں، آج ہمارے جوانوں سے آپ پوچھ لو، پورے ہیرو کتنے ہیں سب بتا دیں گے، کرکٹ میں پلیئر کتنے ہیں سب بتا دیں گے، ورلڈ کپ کب ہوا تھا سب بتا دیں گے، کون جیتا کون ہارا بتا دیں گے، کون سا پلیئر کتنے میں بکا، ارے بولو، یہ سب بتا دیں گے۔ لیکن یہ ہے ہمارے اصل ہیرو، کون ہے ہمارے اصل ہیرو؟ یہ ہے کہ جنہوں نے دین کو بچایا، اسلام کو بچایا، شہادتیں پیش کی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اور سن لو میری بہنوں، یہ جنگ ہوئی تھی رمضان کے مہینے میں، ہے نا، جب ہم سے روزہ رکھنا مشکل جاتا ہے، اس مہینے میں یہ جنگ ہوئی تھی۔ اور یہ بھی سن لو، بڑی عجیب بات یاد آ گئی، یہ کوئی گائیڈ وائڈ نہیں بتائے گا، یہ مفتی بتائے گا، یہ بھی کہ عجیب بات کہ رمضان کا مبارک مہینہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورہ دیا کہ ایسے موقع پر آپ چاہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں رکھ لینا، لیکن صحابہ نے روزہ نہیں چھوڑا، کیونکہ جب حضور نے پوچھا دوسرے دن میں کس کس نے روزہ نہیں رکھا، ذرا ہاتھ اٹھاؤ، تو پتہ چلا کہ سب کے روزے ہیں۔ حضور نے پوچھا بھائی سب کے روزے؟ کہا کہ ہاں حضور، آپ نے اجازت تو دی تھی، لیکن آپ نے حکم تھوڑی دیا تھا کہ بالکل چھوڑ دو، آپ نے اجازت دی تھی کہ چاہو تو چھوڑ سکتے ہو، لیکن ہم نے آپ ہی کی مبارک زبان سے سنا ہے کہ رمضان کا ایک روزہ اگر چھوڑ دیا جائے تو زندگی بھر کے روزے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری کو یہ عظیم الشان اسلام کا پہلا معرکہ پیش آیا تھا، جس میں اللہ نے باقاعدہ فرشتوں کے ذریعے سے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مدد کی، اور یہ جنگ پہلی جیتی گئی جو مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے زبردست آگے بڑھنے کا ذریعہ بنی، کیونکہ کفار مکہ ادھر گھمنڈ میں تھے کہ آج تو ہم ان کو تہس نہس کر دیں گے، زمین سے اسلام اور مسلمان کو مٹا دیں گے۔ مگر اسی شعر پر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آج بھی دنیا یہ سوچتی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا ہوں۔ تو انشاءاللہ نہ اسلام دبا ہے نہ دبے گا، نہ ختم ہوا ہے نہ ختم ہوگا۔ چلیے آئیے دیکھیں۔